لوگوں کے قصور معاف کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو دن اللہ کی یاد سے شروع ہوتا ہے وہ دن تمام دنوں سے بہتر ہوتا ہے۔ پھول گواہ ہیں کہ اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت اور عورت کی الماری میں نئے کپڑوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین کھیل وہ کھیل ہے جو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ کچھ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے رہیں، لیکن ہم ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں نا، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ تکلیف کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ اس انسان کے لیے کچھ نہ رہیں جس کے لیے آپ سب کچھ رہے ہوں۔ تم چاہے کسی سے کتنی بھی محبت کر لو، جس دن اسے تم سے بہتر انسان مل گیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ ہی کوئی توقع۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت جھوٹی اور سچی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ جھوٹے اور سچے ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک وہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ بھروسہ لفظ تو چھوٹا سا ہے، لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس بنتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کے آتا ہے۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ آپ سے ملاقات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ ایک بار بھلانا چاہا تھا، 100 بار وہ ہم کو یاد آیا۔ ایک بار بھولنے والے کو ہم نے 100 بار بھلا کر دیکھ لیا۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ یا خدایا کبھی کسی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ وفا کا درس لینا ہے تو پھولوں سے لو جو پودوں سے جدا ہوتے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی تھی اور آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، بس دلچسپی نہیں رہتی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو گھنٹوں باتیں کرتے تھے ان کے پاس میسج کرنے کا وقت نہ رہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں بلکہ نیت دکھائے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔
لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رلانے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں تم ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں بلکہ دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہی ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے جھلکتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے عجیب طریقے سے بچھڑتے ہیں کہ بچھڑ کر بھی وہ ساری زندگی آپ کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آ جائے تو فلسفے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ نماز کی قضا ہے مگر خدمت کی کوئی قضا نہیں۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والے کو نہیں بلکہ بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے۔ آج کی اچھی بات، رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ انسان غم کا بوجھ اٹھانے لگ جائے تو کم عمر میں بھی بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تم کو دینے والا دیتا ہے۔ لوگ میرے بارے میں لاکھ غلط اندازے لگا لیں، میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی۔ کی ہو غلطی تو معاف کر دینا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری شب رات ہوگی۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔
اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر اکڑ کیسی؟ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلی نیت کو جان نہیں سکتے۔ تکلیف دیکھ کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھانا کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو۔ انسان کے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ وہ موت سے تو بچ سکتا ہے لیکن جہنم سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کی کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمان، بد سلوک اور ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا یعنی دو رخا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل ترین چیز بہتر تعلیم اور تربیت ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں سے بھی رہنمائی ملی، مگر جتنا انسانی رویوں نے سبق دیا، نہ تو زندگی کے کسی ورق پہ اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ قرآن کہتا ہے،
اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ افسوس، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب بھی سیکھا جائے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال اکٹھا کرے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں اور عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، پر خون سے خون نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ خود پر یقین ہونا چاہیے۔ سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ اڑ جائیں گے تصویر کے رنگوں کی طرح ہیں ہم، وقت کی ٹہنی پہ پرندوں کی طرح ہیں۔ ایک مرد جو بہت سی عورتوں سے محبت کرتا ہے وہ عورت کو جانتا ہے، اور جو مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے وہ محبت کو جانتا ہے۔ صرف اپنا خیال رکھنا تھا، یہ بھی نہ ہو سکا مجھ سے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ تیری محبت میں یہ کیسا احساس ہے، تو دور ہو کر بھی میرے دل کے پاس ہے۔ میں تیری تمنا کو دل سے مٹاؤں کیسے، تو سمندر ہے اور مجھے تیری پیاس ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اسے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کریں یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ کو اپنائیں۔